مولانا محمد امین صفدر وکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ بہاڑی کے ایک قصبے سے خط موصول ہوا۔ خط میں لکھا تھا کہ حضرت آج تک ہمارے گاؤں میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان نہیں ہوا، کوئی بھی ایسی کانفرنس منعقد نہیں ہوئی، کوئی بھی محفل کا انعقاد نہیں ہوا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی ہو۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے گاؤں میں آئیں، ہمارے دل کی تمنا ہے اور یہاں آ کے سیرت نبی پر آپ بیان فرمائیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے خط میں بڑی محبت محسوس ہوئی، تو میں نے ایک خط ارسال کیا کہ میں فلاں ڈیٹ کو آپ کے گاؤں حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب مقررہ تاریخ پر میں اس گاؤں پہنچا، ٹرین سے اترا، تانگا لیا، میں اس گاؤں پہنچا تو تمام میزبان سامنے میرے انتظار میں کھڑے تھے۔ جاتے ہی انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھمایا اور کہنے لگے کہ حضرت ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمارے گاؤں میں تقریر نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ لفافہ کس لیے ہے؟ کہنے لگے یہ آپ کے آنے جانے کی جو آپ نے مشقت اٹھائی، اپنا وقت نکالا، یہ اس کی خدمت ہے، لیکن ہم معذرت چاہتے ہیں کہ گاؤں میں تقریر نہیں ہو سکتی۔ حضرت کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ہمارے گاؤں میں تقریباً 90% لوگ قادیانی ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہاں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان ہو، اور آپ تو بیان کر کے چلے جائیں گے حضرت، ہم غریب لوگ ہیں، تعداد میں بھی تھوڑے ہیں، اور وہ ہمارے بیوی بچوں کو نقصان پہنچائیں گے، ہمارے گھروں کو تباہ کریں گے، ہماری عورتوں پر حملہ کریں گے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ بات آپ کی عزت کی یا میری عزت کی ہوتی تو میں واپس چلا جاتا، اب بات مدینے والے تاجدار مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی، ناموس کی ہے، اب یہ بیان یہاں ہو کے رہے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت مہربانی فرمائیں، یہاں دشمنی نہ بنا دیجیے گا ہمارے لیے، ہم کمزور لوگ ہیں، آپ تو بیان کر کے چلے جائیں گے، مشکلات ہمارے لیے آئیں گی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کے قریب کسی گاؤں میں یہاں کوئی نامور شخصیت، کوئی گنڈا یا کوئی بدماش ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، گاؤں کے قریب ایک قصبے میں ایک نورا ڈاکو رہتا ہے، پورے علاقے کے لوگ اسے ڈرتے ہیں، بہت بڑا بدماش ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا کرو تو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ اب جب حضرت صاحب ان گاؤں والوں کے ساتھ نورا ڈاکو کے ڈیرے پر پہنچے تو نورا ڈاکو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ مولوی ادھر کدھر آ گئے ہیں؟ تو حضرت صاحب نے جا کر سلام عرض کیا اور کہا کہ نورا ڈاکو، تم نے آج تک کوئی نیکی کا کام شاید کیا ہو یا نہ کیا ہو، حضور کی عزت اور ناموس کے لیے لڑو گے؟ تو نورا ڈاکو میں جیسے بجلی آ گئی ہو، فوراً کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت میں ڈاکو ضرور ہوں پر بے غیرت نہیں ہوں۔ نورا ڈاکو مولوی صاحب کے ساتھ گاؤں پہنچا، 3 گھنٹے کا بیان فرمایا آپ نے۔ آپ لکھتے ہیں کہ نورا ڈاکو 3 گھنٹے اسی مسجد کے باہر کھڑا رہا، اور جب تقریر ختم ہو گئی تو سپیکر پر آ کر اس نے اعلان کیا کہ جب تک نورا ڈاکو یہاں ہے، اگر ان مسلمانوں کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو اسے سب سے پہلے میرا غضب دیکھنا ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں بیان کر کے واپس چلا آیا، چند مہینوں کے بعد مجھے گھر کوئی ایک شخص ملنے آتا ہے، میں باہر نکل کر دیکھتا ہوں تو ایک خوبرو شخص ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور بڑا نفیس لباس پہنا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کون صاحب ہے؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور کہنے لگا مولوی صاحب میں نورا ڈاکو ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میری حیرت گم ہو چکی تھی، میں نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ حضرت اس دن جب آپ تقریر کر کے واپس چلے گئے تھے، میں اپنے گھر چلا گیا، جا کر میں جب سو گیا، خواب میں مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، انہوں نے میرا ماتھا چوما اور کہنے لگے کہ تم نے آج میری عزت پر پہرا دیا ہے، نور ڈاکو میں اور اللہ تجھ پر راضی ہیں، اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اور اب نورا ڈاکو کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور زبانوں سے صرف درود پاک نکلتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس واقعے نے میری زندگی میں بہت اثرات ڈالے، یہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کا انعام تھا جو اللہ نے نورا ڈاکو کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔